میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے وقت سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ موجودہ وقت میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز سے زیادہ سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ طلب علم اور نیک بیوی ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد، طلاقیں۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا۔ چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو۔ معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہی ہے۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھو تاکہ بلندی نصیب ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز سے زیادہ سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ طلب علم اور نیک بیوی ہے۔ ترک کہاوت: اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ دنیا کے سب سے طاقتور نوجوان یہ نہیں ہے جو 300 کلو وزن اٹھا سکے، بلکہ سب سے طاقتور نوجوان وہ ہے جو فجر کے نماز پڑھنے کے لیے اپنے جسم سے 3 کلو کمبل اٹھا سکے۔ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بھلے مصیبت کتنی سخت کیوں نہ ہو۔ اللہ کی تقسیم بڑی حکمت والی ہے، سب کو سب ہی کچھ نہیں دے دیا جاتا۔ کسی کو وہ پیسے کی شکل میں رزق دے دیتا ہے، کسی کو ماں باپ، بہن بھائی جیسے بیش قیمت رشتے، کسی کو اچھا ہمسفر، کسی کو صحت، کسی کو نیک اولاد، کسی کو جمال، کسی کو علم و دانائی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر کرنا واجب ہے۔ مال موت تک، اولاد قبر تک اور نیک اعمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔
اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔